مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 20 اپریل کی تاریخ تھی، 571 عیسوی کا سال تھا، عربی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی۔ عام طور پر شہرت یہ ہو گئی ہے کہ 12 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے، یہ غلط ہے، تاریخی اعتبار سے غلط ہے، ریاضی اعتبار سے غلط ہے، علم حیات کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں جو چلتی ہیں، لوگ چلاتے ہیں، تحقیق کی عادت نہیں ہے، غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، رسم و رواج کے پابند ہیں، لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، جو سب کہیں گے وہی تم کہو گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ امہ ہوتے ہیں، جو صرف چلی چلائی بات کو قبول کرتے ہیں، جن کے پاس تدبر کی صلاحیت نہیں، جن کے پاس غور و فکر کی صلاحیت نہیں، جنہوں نے عقلوں پہ تالے ڈال رکھے ہیں، جنہوں نے دماغوں کو سکھا رکھا ہے، جن کے دل بجھ گئے ہیں، جو حقیقتوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اے لوگوں، علامہ شبلی رومانی ہو یا علامہ سید سلیمان منصور پوری ہو یا محمود احمد فلکی مصری ہو، اور ان کے علاوہ کتنے ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہ جو رواجی اور رسمی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، عجیب بات ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر 12 وفات، کلمہ جو ان کی زبان پر ہے وہ وفات کا ہے، اور اس کے ساتھ وہ پیدائش کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ حضور کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں، کیا یہ دشمن رسول ہے؟ حضور کی وفات کے دن چراغاں کرتے ہیں، کیا ان کی طبیعتیں تبدیل ہو گئی ہیں؟ حضور کی وفات کے دن وہ ایسے مظاہرے کرتے ہیں جو شادیوں میں کیے جاتے ہیں، جشنوں میں کیے جاتے ہیں۔ جہاں حضور کی وفات کا دن ہے، اس دن اگر منانا ہے تو غم مناؤ، اس دن رو تڑپو، اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے درمیان سے آپ نے اٹھا لیا، لیکن اے اللہ، نبی کی تعلیمات کو، نبی کی نبوت کو، رسالت کو، ہدایت کو، حدیث کو، سنت کو اور آپ کے ارشادات کو ہمارے درمیان ایسا زندہ فرما دے، ایسا روشن فرما دے کہ پھر اس چراغ کو، اس سورج کو کوئی بجھا نہ